جون ایلیا خود بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک میجر عشق اس لیے ناکام ہوا کہ اس زمانے میں امرود تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مردود رکیب نے امروہہ میں ہماری مشترکہ محبوبہ کو 1.5 سیر امرود پیش کیے اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ میرے خیال میں بڈھے عاشق میں 3 خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی جوان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اول، بے ضرر و بے مطلب ہوتا ہے۔ دوم، با وفا ہوتا ہے۔ سوم، جانتے بوجھتے جس شدت اور یکسوئی سے وہ باولا ہوتا ہے وہ کسی جوان کے بس کا روگ نہیں۔ ضمیر جعفری بولے، چوتھی خوبی تو آپ بھول ہی گئے، جلدی مر جاتا ہے۔ قدرت نے بعض عقابوں کی آنکھیں اتنی تیز بنا دی ہیں کہ دماغ کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ اپنی شادی تو اس طرح ہوئی جیسے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، اچانک، بغیر مرضی کے۔ بی اے کے نتیجے سے اس قدر بد دل ہوئے کہ خودکشی کی ٹھان لی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ سمجھدار آدمی نظر ہمیشہ نیچی اور نیت خراب رکھتا ہے۔ ہم نے کچھ عرصے سے یہ اصول بنا لیا ہے کہ کسی انسان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جس کسی کو ہم نے حقیر سمجھا وہ فوراً ترقی کر گیا۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لڑکے پڑھائی میں پھسٹے ہوتے ہیں وہ فوج میں چلے جاتے ہیں، اور جو فوج کے لیے میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں وہ کالجوں میں پروفیسر بن جاتے ہیں۔ فرمایا، صحتیاب تو مجھے ویسے بھی ہونا ہی پڑے گا، اس لیے کہ یہ نرسیں اس قدر بدصورت ہیں کہ کوئی آدمی جو اپنے منہ پر آنکھیں رکھتا ہے یہاں زیادہ عرصے پڑا نہیں رہ سکتا۔ عجیب دنیا ہے جہاں عورتیں دوسرے عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تکتی، جبکہ مرد دوسرے عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ مرد واقعی عظیم ہے۔ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ شکر ہے شوہر عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں تو 2 لوگوں کا بیوٹی پارلر کا خرچہ کتنا بھاری پڑتا۔ مجھے اس پر قطعی تعجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ خونی پیچش کا علاج گنڈے تعویذوں سے کرتے ہیں۔ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک فرانسیسی ادیبہ کیا خوب کہہ گئی ہے کہ میں آدمیوں کو جتنے قریب سے دیکھتی ہوں اتنے ہی کتے اچھے لگنے لگتے ہیں۔ راجستھان کے راجپوتوں میں الٹا دستور ہے۔ اونٹ پر بیٹھی ہوئی عورت کے انداز نشست کو دیکھ کر 1 میل دور سے بتا سکتے ہیں کہ وہ سواری کی بہن ہے یا بیوی۔ بہن کو راجپوت سردار ہمیشہ آگے بٹھاتے ہیں تاکہ وہ خدا نخواستہ گر پڑے تو فوراً پتہ چل جائے۔ بیوی کو پیچھے بٹھاتے ہیں۔ یک طرفہ محبت میں 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں ناکامی کا اندیشہ نہیں، دوسرا یہ کہ اس کا دورانیہ کسی دوسرے کی مرضی پر منحصر نہیں۔ آپ جتنی دیر اس میں مبتلا رہنا چاہیں بلا کھٹکے رہ سکتے ہیں۔ 2 طرفہ محبت میں عاشق مزاج لوگوں کو ایک خدشے بلکہ کھلے خطرے کا سامنا ہوتا ہے۔ ذرا بھی غفلت برتی تو نکاح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھی سبھاؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے، صاحب اگر یہ جانور واقعی عبادت گزار ہیں تو مولوی اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ کبھی اپنے کسی بزرگ یا باس یا اپنے سے کم بدماش آدمی کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ انہیں غلط راہ پر دیکھو تو 3 دانہ بندوں کی طرح اندھے، بہرے اور گونگے بن جاؤ، ٹھاٹھ کروگے۔ مرزا کہنے لگے، یوسفی یہ بتاؤ عورت کی کشش اور زمین کی کشش میں کیا فرق ہے؟ عرض کیا، کوئی خاص فرق نہیں، دونوں ہی خاک میں ملا دیتی ہیں۔ بایولوجی اور اناٹمی کی جو تھوڑی بہت معلومات ہم بچپن میں رکھتے تھے وہ تمام تر محلے کے بزرگوں کی گالیوں سے کشید کی گئی تھی۔ جس طرح آج کل کسی کی عمر یا تنخواہ دریافت کرنا بری بات سمجھی جاتی ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح 20 سال بعد
کسی کی ولدیت پوچھنا بد اخلاقی سمجھی جائے گی۔ 5ویں جماعت میں نے ایک دفعہ شاہ جہان کے باپ کا نام ہمایون بتا دیا اور ماسٹر فاخر حسین نے مرغا بنا دیا تھا۔ سمجھے میں مذاق کر رہا ہوں۔ یہ غلطی بھی کرتا اور کسی بات پر مرغا بنا دیتے۔ اپنا تو طالب علمی کا زمانہ اس پوز میں گزرا۔ بینچ پر آنا تو اس وقت نصیب ہوتا جب ماسٹر کہتا کہ اب بینچ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب بھی کبھی کبھی طالب علمی کے زمانے کے خواب آتے ہیں تو یا تو خود کو مرغا بنے دیکھتا ہوں یا اخبار پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں جس میں میرا رول نمبر نہیں ہوتا تھا۔ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن حال ہی میں یورپ اور امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ سنا ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک نے مرغا بنانے کا پوز ڈسکور ہی نہیں کیا۔ ہماری فلموں میں آج بھی اگر غلطی سے ہیرو کا کرتا بھی ہیروئن کی انگلی کو چھو جائے تو وہ گز بھر اونچی چھلانگ لگا کے چیختی ہے، جان کر لیے بے معنی، اور نزدیک ترین درخت کے تنے سے بغلگیر ہو جاتی ہے۔ پھر ہیرو انگلی پکڑتے پکڑتے انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ اس کے بعد انگریزی محاورے کے مطابق "They live happily ever after"